میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سورہ اخلاص کے فضائل، سورہ اخلاص کے پڑھنے پر ثواب، سورہ اخلاص کا ایسا وظیفہ جس سے لڑکا یا لڑکے کی شادی یا نکاح میں رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، سورہ اخلاص کا وہ وظیفہ جس سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور یہ بھی اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ سورہ اخلاص کو روزانہ صبح کے وقت چلتے پھرتے صرف 8 بار پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آخر میں بھی اسی سورہ اخلاص کے بارے میں تفصیل آگاہ کریں گے۔ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ میرے دوستو، آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو میرے دوستو، بات ہو رہی تھی سورہ اخلاص کے فضائل پر۔ میرے پیارے دوستو، سورہ اخلاص 4 آیات، 15 کلمات اور 47 حروف پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا تعارف کرانے کے لیے نازل ہوئی۔ سورہ اخلاص میں توحید باری تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے پاک خالص کر کے بیان کیا، اس لیے یہ سورہ اخلاص کہلاتی ہے۔ کہنے کو یہ سورہ چھوٹی لیکن مطلب اور معنیت میں بہت وسیع ہے۔ اس کے مکی اور مدنی دونوں کے ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بیان کیجیے۔ جواب میں یہ سورہ نازل کی گئی۔ اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ جب کسی اجنبی کو ملتے تو پہلے اس سے اس کا حسب و نسب پوچھتے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب، آدم کو مٹی، سڑے ہوئے گارے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں اور پانی کو جھاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے، وہ کس چیز سے بنا ہے؟ وہ سونے سے بنا ہے یا تانبے سے، لوہے سے یا چاندی سے؟ کیا وہ کھاتا پیتا ہے؟ اور کس سے اس نے وراثت پائی ہے؟ اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا؟ اس پر اللہ پاک نے اس سورت کا نزول کیا۔ روایت کی بنا پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مکہ میں، مدینہ میں مختلف لوگوں نے یہ سوال اٹھایا۔ ہر بار اللہ پاک کی طرف سے یہی اشارہ ملا کہ جواب میں ہر سوال کرنے والے کے سامنے اس سورت کو دہرائیں۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے اٹھنے والے ہر سوال کا نہ صرف واضح جواب دیا ہے بلکہ اس کو مکمل جامعیت اور ثبوت کے ساتھ محفوظ کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی بھی متنازع سوال دشمنان اسلام کی طرف سے اٹھایا جائے تو قرآن پاک سے بہترین جواب دیا جا سکے۔ قرآن پاک میں اللہ کی عظمت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہی اس کائنات کا رب ہے اور کسی دوسرے کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی مالک الملک ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں۔ میرے پیارے دوستو، اس سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر لوگوں کو بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت بخاری و مسلم اور دوسری کتب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک صاحب کو ایک مہم میں سردار بنا کر بھیجا۔ پورے سفر کے دوران ان کا یہ معمول رہا کہ نماز میں وہ سورہ اخلاص پر قرات کا خاتمہ کرتے تھے۔ واپسی پر ان کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جب ساتھیوں نے استفسار کیا تو جواب ملا کہ اس سورہ مبارکہ میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا مجھے محبوب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو خبر دے دو کہ اللہ بھی ان کو محبوب رکھتا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ سورت تنزیہ اور نفی و اثبات کی جمع اقسام پر مشتمل ہے، اس لیے وہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ میرے پیارے دوستو، انصار میں ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت کی تلاوت فرماتے۔
لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اسے ناکافی سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ یہ دوسری سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں، یا تو سورہ اخلاص کو پڑھیں یا پھر چھوڑ کر کسی اور سورہ کی تلاوت کریں۔ انہوں نے بڑے تحمل سے الزام کو سنا اور ملائمت سے فرمایا کہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تم کسی اور کو امام بنانا چاہو تو تمہیں آزادی ہے، میں نماز پڑھاؤں گا تو ایسے ہی پڑھاؤں گا۔ لوگوں کو ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا منظور نہیں تھا۔ آخر یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت پہنچا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، کیوں ان لوگوں کی بات کو نہیں مانتے ہو؟ تمہارے ساتھی جو چاہتے ہیں اس کو قبول کر لو۔ انہوں نے جواب میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اگر سوتے وقت یہ سورت پڑھی جائے تو انسان ہر شے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو سونے سے پہلے اگر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لے تو موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کر لیتے، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان پر دم کرتے اور اپنے سر، اپنے چہرے اور جسم کے اگلے حصے جہاں تک ممکن ہوتا ہاتھ پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح 3 بار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورہ اخلاص کا ورد کیا، اس کے گھر سے فقر اور فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ اب میرے دوستو، سورہ اخلاص کے چند وظائف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کون سے مسئلے کے لیے کتنی بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ سر درد کے علاج کے لیے کچھ لوگ سورہ اخلاص کو سر درد کے لیے دم کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ روایت میں کچھ ایسے ملتا ہے کہ دم کرنے والا اور کروانے والا دونوں آمنے سامنے چوڑی مار کر بیٹھ جائیں، پھر 11 بار سورہ اخلاص کو پڑھ کر مریض کی کنپٹیوں کو انگلی سے پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں بھووں کے درمیان لا کر دم کرتے ہیں اور انگوٹھا کھینچ لیتے ہیں۔ اس طرح دن میں 3 بار دم کرنے سے سر کا درد مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں کا فوت ہو جانا، کچھ خواتین کے بچے اوائل حمل میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ حمل کے پہلے مہینے دیسی اجوائن، 1 پاؤ کالی مرچ، 1 پاؤ شہد لے کر عروج ماہ میں 100 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ان پر دم کیا جاتا ہے۔ پھر روزانہ 1 چٹکی اجوائن اور 3 کالی مرچ لے کر انگلی پر شہد لگا کر کھلاتے ہیں۔ کچھ لوگ الگ الگ بھی 100 بار ان پر سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں تاکہ زیادہ اثر ہو جائے۔ کسی نیک معتبر بزرگ سے دم کروانا چاہیے، نہ کہ خود کیا جائے۔ ڈراؤنے خواب، کچھ لوگوں کو بہت برے خواب آتے ہیں، وہ شدید ڈر کے باعث دوبارہ سو نہیں سکتے۔ وہ باوضو نماز پڑھ کر بستر پر لیٹ جائیں، پھر سورہ فاتحہ اور اخلاص دونوں پڑھ لیں، انشاءاللہ ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ رہیں گے۔ روزانہ 8 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا، اگر آپ روزانہ 8 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں تو اس سے دن میں ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ہر طرح کی حاجت اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں محبت، سورہ اخلاص 41 بار پڑھی جائے، اس کے اول تا آخر درود پاک کو پڑھا جائے اور شیرینی پر دم کر کے ناراض میاں بیوی کو کھلائی جائے تو دونوں میں باہمی محبت بڑھے گی۔ یہ عمل نکاح میں بندھے میاں بیوی کے لیے ہے۔ میرے دوستو، اس مختصر سی صورت میں اللہ پاک نے کتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنور سکیں۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل معلومات ٹیوب ضرور سبسکرائب کریں۔